آج کی بیسیکلی ہمارے ٹاک کے جو ہیں وہ دو پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تھیٹر کو تھوڑا سا ریپرزینٹ کرنا ہے. ایک انڈیکس ہوتا ہے, ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ جی ملک میں کتنی خوشحالی ہے, یا اگر آپ اس کو بہت زیادہ الفاظ میں دیکھیں کہ جی انفرادی طور پہ لوگ کتنے خوش ہیں, اور پھر اجتماعی طور پہ اس ملک کا کیا نمبر آ رہا ہے. اچھا, اب وہ جو انڈیکس ہے اس میں 143 ملک ہیں, 143. اس میں سے پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 108 ہے. مطلب ہم اتنے کوئی بد خوش ہیں, بے خوش ہیں. تو اس کے لیے اب تھیٹر جو ہے یہاں پہ ویسے ہرمندیر ہو رہا ہے جس بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو, لیکن اسی سوسائٹی میں, اسی طرح کے کلچر میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, وہ آپ میں سے کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کا بھائی ہوتا ہے, کہتے ہیں جی میں نے ایکٹنگ میں جانا ہے. تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کو کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے, کس کس پوائنٹ پہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, اور وہ ایک پاگل ہوتا ہے, وہ جنونی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے کرنی ہے ایکٹنگ. پھر ایک کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم نے ایکٹنگ کرنی ہے تو پھر میں تیرے لیے کہانی لکھتا ہوں, وہ کہانی والا بھی نکل آتا ہے. پھر ایک کہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ اس کہانی پہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے. تو یہ جو گروپ ہوتا ہے, جو پرفارمنگ آرٹ سے جن کا تعلق ہوتا ہے, یہ بیچارہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سپورٹ کسی چیز کی نہیں ہے. اب اگر میں اسی چیز کا رونا لے کے بیٹھوں کہ سپورٹ ہمیں نہیں ہے, تو میں جانتا ہوں کہ سپورٹ کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن کم از کم کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ اسلام آباد میں الحمدللہ موجود ہیں ہماری کمر توڑنے کے لیے. وہاں پہ ہم جاتے ہیں ڈرامہ پیش کرنے, وہ ہم سے اتنے پیسے مانگ لیتے ہیں کہ جو اگر ہم ٹکٹ بڑھائیں 1500 کا, 2000 کا, 3000 کا ٹکٹ کریں تو ہمیں چاہے اب ہمیں 4000 کا ٹکٹ کریں تو ہمیں والے نہیں پڑ رہا ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی خوشی کس کو چاہیے, جو B.Ed میں آ رہا ہے اس کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تو 2 ہی چلا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی مڈل کلاس کو, لو مڈل کلاس کو خوش کرنا ہے. پھر آپ اس کو بولیں کسی بندے کو کہ جی 4000 کا ٹکٹ ہے, اب بچوں کے سمے چلے جائیں 15-16 ہزار کا خرچہ ہے, تو وہ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے لیے کتنا امپاسبل ہے. تو ایک ریکویسٹ ہے ہمارے ان سے گورنمنٹ کے لیے کہ پلیز اس کے لیے کچھ کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم وہ جو ریٹس ہیں جو آپ کے اپنے ہال سے جو PNC ہے ان کی ریٹس گرا دیں. اس کو پاسبل کریں کہ ایک آپ کے ہاں ہمارے ہاں اسلام آباد میں کوئی رہنے کے لیے آتا ہے, کوئی گھومنے پھرنے کے لیے کوئی رشتے دار آتا ہے, تو ہم سے کہتے ہیں یار چلو پیسے مجھے چلیں, چلو سینٹورس چلیں. ہم یہی کیوں نہیں کہہ پا رہے کہ بھائی آج کیا دن ہے, اچھا آج بدھ ہے, ہاں تو بدھ کو تیار وہاں پہ فلاں ڈرامہ لگا ہوگا, چلو وہ دیکھنے چلیں, اور وہ سستے میں بھی ہو, اس کا ٹکٹ بھی ہم سستا رکھیں. ہم ٹکٹ بڑھاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی آپ کا ٹکٹ بہت ہے, تو وہ ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم ان کو کتنا دے رہے ہیں, ہال والوں کو 4 لاکھ, 3 لاکھ, 3.5 لاکھ ایک شو کا. تو ایک تو یہ ریکویسٹ ہے. دوسرا جو ہمارا ڈرامہ ہے وہ اس کا نام ہے کمرہ کرائے کے لیے خالی ہے. یہ گھر کی کہانی ہے جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ رہتے ہیں, ان کی بیگم کو فوت ہوئے 20-25 سال ہو گئے ہیں, ایک نوکر ہے ان کا, اور اب یہ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر لیں دوبارہ سے, اور اس کے لیے اخبار میں ایک اشتہار دیا جاتا ہے. وہ اشتہار جو ہے وہ جو خاتون آتی ہیں ایک پروفائل لے کے, لڑکیوں کے رشتے لے کے, ان کو وہ خاتون پسند آ جاتی ہیں, وہی پسند آ جاتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں اکیلی تو نہیں ہوں, تو میرے ساتھ تو میری 2 بھانجیاں ہیں وہ بھی آئیں گی. وہ 2 بھانجیاں بھی آ جاتی ہیں. یہاں پہ چودھری صاحب نے, جو ہمارے گھر کے جو اونر ہیں چودھری صاحب, انہوں نے ایک کمرہ دیا کرائے پہ 2 لڑکوں کو, تو 2 لڑکے آلریڈی وہاں پہ ہیں, 2 لڑکیاں آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے ایک گھر کی کہانی ہے. ان کو وہ پسند آ رہا ہے, ان کو یہ پسند آ رہا ہے. ٹوسٹ جو اس میں ہے وہ بہت بڑا ہے, اور وہ جو پلے دیکھنے کے لیے انشاءاللہ آئیں گے تو وہ ایکسپیرینس کریں گے کہ یار اس کہانی میں سے نکل کے آ رہا ہے. تو اٹس اے کامیڈی پلے, 2 گھنٹے کا ہے, اور ریلیف ملے گا جو بھی دیکھنے کے لیے آئے گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم تھوڑا بہت خوش کر سکیں, کسی کو ہنسا سکیں. ہم نے پہلے کرنا تھا اس شو کو, ہماری پہلی ڈیٹس اناؤنس ہو گئی تھی, لیکن آپ کو پتہ ہے جو پولیٹیکلی چل رہا ہے ہمارے مسئلے مسائل, اس کی وجہ سے ہم نے خود اس کو کیا کہ یار اس میں اگر ہم کسی کو بولیں کہ جو کامیڈی کر رہے ہیں تو بڑا کوئی اسٹرانگ قسم کا ہمیں خاص قسم کا فیڈ بیک آئے گا. اس وجہ سے ہم نے اس پلے کو اب لے گئے ہیں. لیکن ہم وہی سوچ رہے تھے کہ ان کو اس کو ایسے ٹائم پہ کریں گے جب ملکی حالات اچھے ہوں گے. غنی نے بھی مشورہ دیا گیا ساتھ بھائی اس کو ایسے ٹائم پہ کریں جب حالات اچھے ہوں. میں نے کہا نہیں, پھر تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو بس یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو 4, 5, 6 کو جنوری کو کرنے جا رہے ہیں. 2 شوز ہیں. پہلا شو 5 بجے ہے, 7 بجے 7:30 بجے ختم ہو جائے گا. دوسرا شو جو ہے وہ 8 بجے شروع ہو جائے گا, 10, 10:30 بجے وہ ختم ہو جائے گا. تو باقی یہ کہ ابھی ہمارے یہاں ریسنٹلی شادی ہوئی ہے, ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں ان کے پوتے کی, تو وہ اس کے لیے بک کرا گیا. وہ فلیٹی ہوٹل کے 20-25 کمرے بک ہوئے. اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ دیا گیا اپنے مہمانوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے. تو کل غالباً ان کا ولیمہ تھا,
تو ان سے بھی ریکویسٹ تھی کہ اگر آپ کے وہ فلیٹ ہوٹل سے کمرے کم پڑ گئے ہوں تو ہمارے پاس ایک کمرہ کرائے کے لیے خالی ہے. لوکیشن بتا دیں کہاں پہ ہو رہا ہے؟ سر یہ PNC میں ہو رہا ہے اسلام آباد میں. اچھا ابھی آپ ان کو پے کر رہے ہیں؟ جی بالکل پے کر رہے ہیں, بالکل پے کر رہے ہیں. زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے؟ سر کافی اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اگر 15 شوز کروانے تھے تو ہم 4-5 کروا کر. اچھا یہ اسٹوری کیسی ہوگی کہ کوئی فیملی آتی ہے تو وہ دیکھ سکے گی فیملی سر جی بالکل فیملی کا ماحول ہوگا, سر کسی کے گھر کا ماحول تو نہیں تو دکھایا جائے گا کہ اس کے گھر کا یہ ماحول ہے, فیملی دیکھ ہی نہ سکے. نہیں سر, کسی کی کوئی ایسا ڈرامہ اس کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے. ہاں اس میں ایک ہماری شرط ہے کہ 12 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ نہ آئیں, اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ پلے کچھ اس طرح کا ہے کانٹینٹ ایسا ہے, اس کی وجہ یہ کہ جب وہ روتے ہیں ہال میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ سے کمپلیٹلی ہم چونکہ تھیٹر سنتے ہیں تو ہم ویسے بھی میٹنگس کرتے ہیں کمپنیز وغیرہ میں, ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں تھیٹر ہے تو کیا ہوگا, تو اس میں مجرے ہوں گے تو یہ ہوگا وہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف کمپلیٹلی آپ یوں سمجھیں کہ آپ جب آئیں گے پلے دیکھنے کے لیے تو آپ کو وہ ایکسپیرینس ملے گا جو کہ آپ کو انور مسعود کے ڈراموں میں 90s میں ملا کرتا تھا PTV پہ. اور کاسٹ کس کی کتنے کو کر رہے ہیں سر ہمارے کاسٹ میں اس میں تقریباً ہیں کوئی 12 لوگ ہیں, 12 ایکٹرز ہیں اس میں, اور سب کے سب نئے ہیں. اور ایک آپشن یہ بھی تھی کہ ہم ان لوگوں پہ جائیں جن کو لوگ جانتے ہیں لیکن وہ سبھی جاتے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ہم نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں, نئے بچوں کو سامنے لے کر آئیں. آپ کا کمرہ کرائے کے لیے خالی ہے تو جرنلسٹ کے لیے کتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا یا مفت ہوگا, فری ہوگا, کیا ہوگا؟ سر جرنلسٹ کے لیے بالکل آپ کی طرف سے اگر کوئی لسٹ آتی ہے تو نام آتے ہیں آپ کی فیملیز کے لیے تو مور دین ویلکم, مور دین ویلکم. یہ چہرے آپ دیکھ لینا کہ بیٹھے آپ کے سامنے. سر ٹکٹ بنی کمرشل ایسپیکٹ کی تھوڑا سا اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احسان غنی ہے اور بیسیکلی ایک خواب ہے جس کو پرسو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھیٹر فیکٹری میری کمپنی ہے جس کو ریسنٹلی فارم کیا آج سے 6 مہینے پہلے. صاحب بھائی مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. کریٹو ایلیمنٹس انہوں نے بتا دیے, اسٹوری کا بتا دیا, کچھ جو نیگیٹو سائڈس ہیں یعنی کہ جو مشکلات ہیں وہ بتا دی, لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے اس ملک کے اندر ہیں, مسائل ہیں, اپرچونیٹیز ہیں. کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو جوڑنا پڑتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے, تو تھیٹر آج سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, آگے بھی ہوگا, لیکن ایک سرٹن لوگ ہیں جو کراتے آ رہے ہیں اور اسی کا وہ ایک سرکل چلتا آ رہا ہے. ہم لوگوں نے میں نے انڈیپینڈنٹلی یہ بینر فارم کیا ہے. ٹھیک ہے, اس پروجیکٹ کو پروڈیوس کر رہا ہوں. ایک دو آپشنز تھے, یا تو میں بالکل عام طریقے سے ایک کہانی, جس طرح کہانی نو ڈاؤٹ بہت اچھی کریٹیولی آپ لوگ جب دیکھیں گے, آڈینس دیکھے گی, پیورلی انٹرٹینمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس کو کس معیار پہ کرنا ہے, کس لیول پہ کرنا ہے. میرا پہلا پروجیکٹ ہے کہ ایز اے پروڈیوسر, اس سے پہلے ایز این ایسوسیٹ پروڈیوسر یا دوسری کمپنی کے اندر میں نے ضرور پروجیکٹس کیے ہیں. ایئرپورٹ کے نام سے ایک پہلے پلے کیا تھا 2021 میں, وہ اس کے 3 شوز ہوئے تھے. اس پلے کو نیشن وائڈ بھی لے کے جا رہا ہوں اور انٹرنیشنل بھی لے کے جا رہا ہوں. اسلام آباد میں 4, 5, 6 کی تاریخ کے اندر 6 شوز ہو رہے ہیں. 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں, VIP بھی اور جنرل ٹکٹس بھی. VIP میں فرنٹ رو کی کیٹیگری ہے, جنرل پورا ہال ہے. 5 سے 7 پہلا شو ہوا کرے گا, 8 سے لے کے 10 بجے تک دوسرا شو ہوا کرے گا. میڈیا نائٹ کراچی میں بھی آرگنائز ہوتی ہے, میڈیا نائٹ اسلام آباد میں بھی ہوگی. 5 تاریخ سنڈے بنتا ہے. اب سیکنڈ 8 سے لے کے 10 بجے والا جو سلاٹ ہے وہ پرائم ٹائم, اس میں زیادہ تر انوائٹس ہوں گے, سارے میڈیا ریلیٹڈ, پریس ریلیٹڈ, چینل ریلیٹڈ. اگر پریس کلب میں بیٹھ کے میں یہ بات کروں گا کہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم مجھے اور کچھ دے سکے نہ دے سکے, مائلیج ضرور دے سکتا ہے. اس پروجیکٹ کو میں بل بورڈ پہ بھی لے کے جا رہا ہوں, میں اسٹریمر پہ بھی لے کے جا رہا ہوں, نیوز پیپر میں آپ لا سکتے ہیں, نیوز چینلز کے اوپر آپ لا سکتے ہیں. میں اس کو سوشل میڈیا پہ بوسٹ کر سکتا ہوں, پروموٹ کر سکتا ہوں, شاؤٹ آؤٹس دلوا سکتا ہوں. لیکن جو آتھینٹسٹی ایک نیوز چینل کے ساتھ لنک ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے, اس وجہ سے آج یہاں پہ یہ پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. اس کا ویژن مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ وہ سب سے بڑا ایک کمرشل تھیٹر پلے ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے اور بھی پلے ہوتے رہے ہیں, ابھی آگے بھی آ رہے ہیں, وہ ماسز کے لیے, نیش آڈینس کے لیے. ہم کیوں نہ تھیٹر کو ماسز تک پہنچائیں, کیوں ہم لوگ اس چیز تک محدود ہو گئے ہیں کہ یار یہ ہماری ایک کیٹیگری ہے, یہ 5% ہے, یہ ایلیٹ کلاس ہے, یہ تھیٹر کو سمجھتا ہے. کیوں نہیں ہم پوری آڈینس کو بتا رہے ہیں کہ یار تھیٹر کے اندر یہ کچھ ہو سکتا ہے. تھیٹر سے, اسکرپٹ سے, کہانیوں سے سوسائٹی بن سکتی ہے, مائنڈ میکنگ ہو سکتی ہے. ہماری آنے والی جنریشن کے اندر
کچھ ایسی چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں وایا کسی بھی کہانی کے. ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کی طرف آتے ہی نہیں. پاکستان کی ہم لوگ ایونٹس بھی کراتے ہیں, کمرشل ایونٹ, کانسرٹس بھی ہوتے ہیں. ہمارا ریسنٹلی بھی 2-3 ہوئے ہیں, 2-3 اور ہونے جا رہے ہیں اسی مہینے کے اندر اسلام آباد میں.